آج کی ویڈیو میں بات ہوگی ظہیر الدین بابر کے بارے میں۔ یہ وہ بہادر اور ہوشیار انسان تھا جس نے ہندوستان کی سب سے مضبوط اور لمبے وقت تک قائم رہنے والی سلطنت یعنی مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ دوستو، یہ بات تو ہم میں سے کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ ہمارے ملک بھارت پر اگر سب سے زیادہ لمبے وقت تک اگر کسی نے حکومت کی ہے تو ہے مغلیہ خاندان یعنی سلطنت مغل۔ مغلوں نے نہ صرف ہمارے ملک بھارت کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا بلکہ ساتھ ساتھ اس دیش کو حد سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بھی بنایا، لیکن نہ جانے ایسا کیا ہو گیا کہ آج جب بھی مغل سلطنت کا ذکر کیا جاتا ہے تو جہاں ایک طرف لوگ ان کا نام سن کر خوش ہوتے ہیں، وہیں دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کا نام سن کر غصہ کرنے لگتے ہیں۔ اور ان تمام چیزوں کی وجہ ایک ہی ہے، وہ ہے ہسٹری، کیونکہ مغلوں کے بارے میں ہر ایک کو الگ الگ طریقے سے ہسٹری پڑھائی جاتی ہے۔ جہاں ایک طرف کچھ لوگوں کو مغلوں کا صرف صاف کردار دکھایا جاتا ہے اور کالے کردار کو چھپا لیا جاتا ہے، تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگوں کو مغلوں کا صرف کالا کردار دکھایا جاتا ہے اور سفید کردار کو چھپا لیا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مغلوں کی ریئل ہسٹری بتائیں گے اور اس ویڈیو میں ان کے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں پوائنٹس کو رکھیں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر بابر کون تھا اور بابر ہندوستان میں کیسے آیا تھا، اور ہندوستان میں آنے کے بعد اس نے اتنی چھوٹی فوج کے ساتھ اتنی بڑی فوج کو کیسے فتح کر لیا تھا۔ ساتھ ہی ہم جانیں گے کہ بابر کا بابری مسجد کے ساتھ کیا کنیکشن تھا۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں جاننے سے پہلے بس میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ دوستو، بابر کا جنم 14 فروری 1483 میں ہوا تھا۔ بابر کا پورا نام ظہیر الدین محمد بابر تھا۔ بابر کے بارے میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ بابر کا رشتہ باپ کی طرف سے اوپر جا کر امیر تیمور سے ملتا تھا، جو اپنی دور کا پوری دنیا کا بہت بڑا سلطان تھا۔ وہیں دوسری طرف بابر کا اس کی ماں کی طرف سے اگر رشتہ دیکھا جائے تو اوپر جا کر منگولوں کے سب سے بڑے سردار چنگیز خان سے ملتا تھا۔ یعنی آسان لفظوں میں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ظہیر الدین بابر کو امیر تیمور اور چنگیز خان کی بہادری وراثت میں ملی تھی۔ دوستو، آپ لوگ یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ امیر تیمور کی بہت بڑی سلطنت تھی، لیکن جب امیر تیمور کا انتقال ہوا تو اس کی سلطنت کو اس کے بیٹوں نے کئی حصوں میں بانٹ لیا تھا۔ انہی بڑی سلطنتوں میں سے ایک سلطنت ازبکستان کے علاقے میں بھی تھی۔ یہ سلطنت امیر تیمور کی 5 نسلوں کے بعد آ کر ظہیر الدین بابر کے باپ کے حصے میں آئی تھی، اور پھر بابر کے والد کے مر جانے کے بعد یہ سلطنت بابر کے حصے میں آئی۔ جس وقت بابر اپنے والد کی سلطنت کی گدی پر بیٹھا اس وقت بابر کی عمر صرف 13 سال تھی، لیکن پھر اچانک سے بابر کے چچا نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بابر کو اپنے چچا سے لڑائی کرنی پڑی اور بابر کے ہاتھوں سے وہ سلطنت چلی گئی۔ اس کے بعد بابر کئی سالوں تک جنگلوں میں پھرتا رہا۔ بابر نے اپنی 30 سال تک کی عمر جنگلوں میں بھٹک کر ہی گزار دی تھی۔ بابر کے لیے کئی دن تو ایسے مشکل سے بھرے گزرے ہوئے تھے کہ بابر کو 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن بابر نے کبھی ہار نہیں مانی۔ بابر کو جب محسوس ہوا کہ وہ اپنے والد کی سلطنت کو واپس نہیں لے پائے گا تو اس نے اپنی سلطنت کو واپس لینے کے بجائے افغانستان کو فتح کرنے کا ارادہ بنایا۔ بابر نے سب سے پہلے افغانستان کے کچھ علاقوں کو فتح کیا اور ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد ہندوستان کی طرف روانہ ہوا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ بابر جس وقت ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے ہندوستان میں داخل ہوا تھا اس وقت بابر کے پاس صرف 13,000 کی فوج تھی اور اس کا مقابلہ تھا پٹھان سلطنت کے سردار یعنی ابراہیم لودھی سے۔ ابراہیم لودھی کے پاس تقریباً 1 لاکھ کی فوج تھی۔ ابراہیم لودھی کو لگ رہا تھا کہ وہ بابر کو آسانی کے ساتھ ہرا سکتا ہے، کیونکہ ابراہیم لودھی کے پاس 1 لاکھ سے بھی زیادہ فوج تھی اور ساتھ ہی ساتھ ہزاروں کی تعداد میں ہاتھی بھی موجود تھے، حالانکہ بابر کے پاس ہاتھی بھی نہیں تھے۔ دوستو، ہر چیز بابر کے پاس ابراہیم لودھی کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ سپاہی بھی کم تھے، ہتھیار بھی کم تھے اور ہاتھی بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی بابر کو پورا کانفیڈنس تھا کہ وہ ابراہیم لودھی کو آسانی سے ہرا دے گا، کیونکہ بابر کے پاس ایک ایسا ہتھیار تھا جو آج سے پہلے ہندوستان میں کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ نہیں، اس جنگ سے پہلے ہندوستان میں اس ہتھیار کا استعمال کیا گیا تھا اور وہ ہتھیار تھا بابر کی خطرناک توپیں۔ آخر کار ایک دن پانی پت کے میدان میں ظہیر الدین بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔
ابراہیم لودھی نے جب دیکھا کہ میری فوج بابر کے مقابلے میں حد سے زیادہ ہے تو اس نے اپنی پوری فوج کو ایک ساتھ حملہ کرنے کا آرڈر جاری کیا، لیکن شاید یہ ابراہیم لودھی کی سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ بابر نے جب دیکھا کہ ابراہیم لودھی کی پوری فوج کھل کر ایک ساتھ حملہ کر رہی ہے تو بابر نے بھی اپنے سارے توپ چلانے والوں کو توپ چلانے کا آرڈر دے دیا۔ بابر کے پاس جنگ میں تقریباً 10 توپیں تھیں۔ بابر کے جب سارے توپوں نے ایک ساتھ گولے برسانا شروع کیے تو اس کی غرض سے ابراہیم لودھی کے سارے ہاتھی پاگل ہو گئے۔ توپوں کی غرض سے ابراہیم لودھی کے سارے ہاتھی نہ صرف الٹے پاؤں بھاگنے لگے بلکہ بھاگتے ہوئے خود ابراہیم لودھی کے ہزاروں سپاہیوں کو کچل کر چلے گئے، جس کی وجہ سے لودھی کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ بابر نے جب اپنے دشمن کے فوج کے ایسے حالات دیکھے تو اپنی چھوٹی سی فوج یعنی جو 13,000 کی فوج تھی اسے ایک ساتھ حملہ کرنے کا آرڈر دیا۔ بابر کا یہ حملہ اتنا تیز تھا کہ لودھی چاہ کر بھی اس حملے کو نہ روک سکا اور اس جنگ میں لودھی خود بھی مارا گیا۔ اس طرح ہندوستان میں بابر کو پہلی فتح نصیب ہوئی تھی، اور اس جنگ کو جیتنے کے ساتھ ہی بابر نے ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھ دی تھی۔ لودھی کو ہرانے کے بعد ظہیر الدین بابر پوری شان و شوکت کے ساتھ دہلی میں داخل ہوا۔ اس وقت دہلی کے سارے قلعوں پر لودھی کی فیملی کا ہی قبضہ تھا، لیکن بابر نے ابراہیم لودھی کی ماں سے اس شرط کے ساتھ وہ قلعے خالی کروا لیے کہ میں لودھی کی فیملی کے کسی بھی ممبر کو کچھ نہیں کہوں گا اور نہ ہی کسی کو جانی مالی نقصان پہنچایا جائے گا۔ بابر نے ابراہیم لودھی کی ماں کو ہمیشہ ماں کا درجہ دیا تھا اور انہیں ماں کہہ کر ہی بلایا کرتا تھا، لیکن پھر کچھ سالوں کے بعد ابراہیم لودھی کی ماں نے بابر سے اپنے بیٹے کی ہار کا بدلہ لینے کے لیے بغاوت کر دی، یہاں تک کہ بابر کے کھانے میں زہر بھی ملوا دیا تھا۔ لیکن بابر کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو بابر نے انہیں قید کروا دیا اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد قید خانے میں ہی ابراہیم لودھی کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ دوستو، دہلی کی سلطنت پر بیٹھنے کے بعد بابر کے سامنے جو سب سے پہلی مصیبت تھی وہ تھی میواڑ کا راجا رانا سانگا، کیونکہ رانا سانگا بابر کی سلطنت کو قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ حالانکہ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بابر کو ہندوستان میں رانا سانگا نے ہی بلوایا تھا۔ رانا سانگا نے بابر کو یہ خط لکھا تھا کہ تم بھارت آؤ، بھارت کو ظالم کے ہاتھوں سے چھڑاؤ، کیونکہ رانا سانگا یہ سوچ رہا تھا کہ شاید بابر بھی اپنے جد امجد یعنی امیر تیمور کی طرح ہندوستان کو صرف فتح کر کے اور اسے لوٹ کر کے واپس چلا جائے گا، اور جب لودھی سلطنت لٹ جائے گی تو ہم سب راجپوت مل کر ایک ساتھ ایک بڑی سلطنت قائم کر لیں گے۔ لیکن اسے اس بات کا ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا کہ بابر ابراہیم لودھی کو ہرا کر ہندوستان میں ہی رہ کر سلطنت کرنے لگے گا۔ لہٰذا جب بابر نے دہلی پر سلطنت کرنا شروع کی تو رانا سانگا نے بابر کی سلطنت سے انکار کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ رانا سانگا نے نہ صرف بابر کو بھارت میں بلایا تھا بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ وہ ابراہیم لودھی کے خلاف بابر کا جنگ میں ساتھ بھی دے گا۔ لیکن جب بابر ہندوستان میں ابراہیم لودھی کے خلاف جنگ کر رہا تھا تو رانا سانگا اپنے ہی علاقے میں بیٹھ کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور بابر کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ اس وجہ سے بھی بابر رانا سانگا سے کچھ زیادہ ہی ناراض تھا۔ آخر کار دہلی کا سلطان بننے کے 1 سال بعد ہی یعنی 1527 کو رانا سانگا اور بابر کے بیچ ایک زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں بھی بابر نے اپنی ہوشیاری اور توپوں کے ذریعے سے رانا سانگا کی فوجوں کو چند لمحوں میں ہی ہرا دیا تھا۔ رانا سانگا کو جب یہ محسوس ہوا کہ اب وہ اس جنگ میں نہیں بچ پائے گا تو وہ بیچ میں ہی جنگ چھوڑ کر پیٹ دکھا کر بھاگنے لگا، لیکن بابر نے رانا سانگا کا پیچھا نہیں کیا۔ کہا جاتا ہے کہ بابر سے ہارنے کے بعد ٹھیک 1 سال کے بعد ہی رانا سانگا کی موت ہو گئی تھی، اور پھر 1-2 سال کے بعد ہی یعنی 1530 میں خود بابر کی بھی موت ہو گئی۔ دوستو، اگر بات کی جائے بابر کے قبر کے بارے میں تو بابر نے یہ وصیت کی تھی کہ اس کو مرنے کے بعد اس کے پرانے وطن یعنی کابل میں ہی دفنایا جائے، تو اس لیے بابر کو اس کے بیٹے ہمایوں نے کابل میں ہی دفنایا تھا۔ آج بھی بابر کی قبر کابل شہر میں موجود ہے۔ دوستو، بابر کی موت کے بارے میں ایک یہ کہانی بھی مشہور ہے کہ بابر کا بیٹا یعنی ہمایوں، جس سے بابر بہت پیار کرتا تھا، ایک بار بیمار ہو گیا تھا۔ ہمایوں کو بیمار دیکھ کر بابر بہت زیادہ پریشان رہتا تھا۔ بابر ہمیشہ رو رو کر یہی دعا کرتا تھا کہ اے اللہ، تو میرے بیٹے ہمایوں کو ٹھیک کر دے، چاہے تو ہمایوں کے بدلے میں میری زندگی لے لے، یعنی میری عمر بھی میرے بیٹے ہمایوں کو لگ جائے۔
اور کہا جاتا ہے کہ اچانک سے ایک دن ہمایوں ٹھیک ہو گیا۔ جس دن ہمایوں ٹھیک ہوا اس دن سے بابر بیمار رہنے لگا اور آخر کار کل 47 سال کی عمر میں بابر کا انتقال ہو گیا تھا۔ دوستو، آج کے دور میں اگر بابر بادشاہ سے جڑی کوئی چیز سب سے زیادہ مشہور ہے تو ہے بابری مسجد، کیونکہ بابری مسجد بابر کے ہی ایک عظیم سیناپتی میر باقر نے بنوائی تھی۔ بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ بابری مسجد کو مغلوں کے پہلے بادشاہ بابر نے بنوایا تھا، حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی ہے، کیونکہ یہ مسجد بابر نے نہیں بنوائی تھی، بلکہ بابر کا تو ایودھیا میں آنے کا بھی کوئی ثبوت نہیں موجود ہے۔ دوستو، اگر بات کی جائے اس مدعے پر کہ بابر ایک ظالم قسم کا انسان تھا یا پھر ایک رحم دل، تو اس ٹاپک پر بہت سے الگ الگ رائے رکھنے والے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ جہاں ایک طرف کچھ لوگ اس کی تعریف کریں گے، اسے رحم دل بتائیں گے، تو وہیں دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ملیں گے جو ظالم قسم کا انسان بتائیں گے۔ یعنی ایک ایسا ٹاپک ہے جو آج تک حل نہیں ہو پایا، کیونکہ دوستو ہسٹری میں جہاں ایک طرف بابر کی کچھ رحم دلی کا ذکر آیا ہے تو وہیں کچھ ظلم کا بھی ذکر آیا ہے۔ بابر نامے میں بابر نے خود لکھا ہے کہ جب ہندوستان کو اس نے فتح کیا تھا تو اس کے کچھ سپاہیوں نے غریبوں کے ساتھ لوٹ مار کی تھی، ان کے جانوروں کو چھین لیا تھا، ان کا پیسہ اور مال وغیرہ بھی چھین لیا تھا۔ اس بات کی خبر جب بابر کو ہوئی تو بابر نے نہ صرف ان فوجیوں کو سزا دی بلکہ ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جنہیں موت کی سزا بھی سنائی تھی۔ اس کے علاوہ جب بابر نے بھارت کو فتح کیا تھا تو ابراہیم لودھی کے گھر کی جتنی بھی عورتیں اور بچے تھے ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ ایک رحم دل انسان تھا۔ لیکن وہیں دوسری طرف ہسٹری میں اس کے کچھ الٹ چیزیں بھی ملتی ہیں۔ کچھ اتہاس کار نے ظہیر الدین بابر کے اوپر ہمیشہ سے ہی سکھوں کے ایک بڑے گرو کو قتل کرنے کا الزام لگاتے آئے ہیں۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ضرور یوزفل ثابت ہوئی ہے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ شکایت ہے یا ہمارے لیے کوئی اور ایڈوائس ہے تو آپ کمنٹ باکس میں اپنی کمنٹ ضرور دیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ بابر کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، یعنی وہ ایک ظالم قسم کا انسان تھا یا پھر ایک رحم دل انسان تھا۔